السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. کل ہم نے جو 8ویں جماعت کے لیے ہمارا جو سبجیکٹ اردو کا کلاس کل جو ہم نے دیا تھا سوالات کیے تھے. لیسن جو ہم نے پڑھی تھی آزمائش ایک شرط ہے، تو آج اس کا ہم تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنے ہیں، محاوروں کے مطلب اور جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا محاورہ جو ہے، پھولے نہ سمانا، ڈھونگ رچانا، باغ باغ ہونا، الٹے پاؤں لوٹنا، ہکا بکا رہنا، دل برداشتہ ہونا، دل بھر جانا، اپنا الو سیدھا کرنا. پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا. جاوید یا ارشد کوئی بھی اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہا تھا. ڈھونگ رچانا، فریب کا جال بچھانا، فریب کرنا. اچھا، امریکہ ہندوستان سے دوستی کا ڈھونگ رچا رہا ہے. باغ باغ ہونا، خوش ہونا، اس سے دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، یا ٹولپ گارڈن کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، یا فلانی کسی چیز خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا. الٹے پاؤں لوٹنا، جلدی واپس آنا. وہ بازار سے الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا. ہکا بکا رہنا یعنی کہ حیران ہونا. دوست کا یہ حال دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا. دل برداشتہ ہونا، غمگین ہونا. اس سے اس کی حالت دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا. دل بھر جانا، اداس ہونا. اداس ہونا، اپنی ماں کی اس حالت میں دیکھ کر دل بھر جاتا ہے. اپنا الو سیدھا کرنا اپنے فائدے کے لیے. آج سبھی لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس. اس کہانی کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے. جواب اس کا یہ ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کسی بھی شخص کو بغیر آزمائے اس پر بھروسہ کر لیتا ہے. ایسا ہی ایک دوست تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ دوست صرف دوستی کا ڈھونگ کرتا تھا. اس بار اس کا دوست ایک جرم میں ملوث ہو گیا، اور وہ یعنی کہ کسی کا قتل بھی کر دیا گیا. لیکن اس نوجوان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا دوست اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے. لیکن سچائی تھی، وہ کسی انسان کا قتل کر کے اس کا سر اور پاؤں اپنے گھر میں ہی دفن کر دیا. کچھ دن کے بعد جب اس قاتل دوست کی بوئی نے اس ساری بات بتا دی تو اس سے یقین نہیں